بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلمان اور سارے عیسائی حضرت طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو اندلس کا فاتح سمجھتے اور جانتے تھے۔ انہوں نے وہ خواب بھی سن لیا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح اندلس کی بشارت دی تھی۔ ایک تو جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نیک طینت، دوسرے بہادر، تیسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فتح کی بشارت دی تھی، جو کہ انہوں نے اندلس کو کثیر حصے کو فتح کر دیا تھا۔ اس لیے تمام مسلمان ان سے محبت کرتے اور ان کی عزت کرتے تھے۔ ان کے قید کر دیے جانے سے تمام مسلمانوں کو بہت رنج و افسوس تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو فضول حسد نہیں، بلکہ وہ بھی نیک طبیعت اور شریف النفس تھے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے کہ چاہے کوئی کتنے ہی بڑے منصب اور عہدے پر ہو، اسلام اس کے عمل کا حساب دینے سے دریغ نہیں کرتا، پھر چاہے وہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، یا جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ۔ عوام و خواص سب کو ایک ہی ترازو میں انصاف فراہم کرنا، یہ صرف اسلام کا حسن ہے۔ موجودہ ملکی حالات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی غریب کو 50,000 کے کیس میں لاکھوں خرچ ہو جاتے ہیں اور سالوں عدالت کا چکر لگاتا ہے، لیکن امیر گھر بیٹھا بیٹھا ضمانت کروا لیتا ہے اور اربوں روپے کے ڈاکے اور چوریاں آرام سے معاف کروا لیتا ہے۔ اسی صورتحال کے بارے ہمارے آقا و مولا حضور جان جانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی قومیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ وہ غریب کو تو جرم پر سزا دیتے تھے لیکن امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں با ایمان، با غیرت اور با کردار حکمران عطا فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین۔ یوں تو ہر مسلمان کو اس بات کا رنج تھا۔ یہودیوں کی طرف سے جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو خاندان گات کے 25 بادشاہوں کے تاجوں کا پتہ چلا تھا، اور فاتح اندلس اور ہمدرد ہونے کی وجہ سے مائدہ سلیمانی یعنی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جانب منسوب یہ سونے کا میز جو ملکہ بلقیس کے لیے تیار کیا گیا تھا، اس کے 365 پائے تھے۔ تحفے کے طور پر جناب طارق بن زیاد علیہ الرحمہ کو پیش کیا گیا تھا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، اس کی داڑھی اور چہرہ گردآلود ہو رہے تھے۔ اس نے سلام کے بعد ایک خط جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑایا کہ خلیفہ کی طرف سے ہے۔ از جناب بندہ خدا ولید بن عبد المالک خلیفہ مملکت اسلامیہ بجانب موسیٰ بن نصیر والی بلاد اسلامیہ مغرب، حمد و ثنا کے بعد معلوم ہو کہ میں نے نیز تمام مسلمانوں نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اپنے فضل سے اندلس میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی ہے اور وہاں سے بدکاری، ظلم و ستم اور اصنام پرستی کی بنیاد اکھاڑ کر رکھتی ہے اور توحید پرستی کی بنیاد ڈالی ہے۔ طارق نے جو کیا وہاں مشورے اور جوش جہاد سے لبریز ہو کر کیا، وہ سزا کا نہیں انعام کا حقدار ہے۔ وہ مخلص مجاہد اور مسلمانوں کی حکومت اسلامیہ کا خیر خواہ ہے، اسے فوری عزت و احترام کے ساتھ رہا کر دیا جائے۔ میں ان تمام مسلمانوں کا مشکور ہوں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ نے انہیں مزید جوش و قوت عطا فرمائی اور اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ تمام مسلمانوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ جناب موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ اس فرمان کو پڑھ کر مسکرائے، وہ اٹھے، انہوں نے صحن میں فرش کرا کے تمام مسلمانوں اور فوجی افسروں کو بلوا لیا۔ جب سب آ گئے تو انہوں نے جناب طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کو طلب کیا۔ جس وقت وہ وہاں آ گئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، مسلمانوں، میں نے طارق کو اس لیے قید کیا تھا کہ میرے خیال میں انہیں فقط فتح کے جوش میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا اور حکمت عملی اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچ جاتا۔ حاشا اس میں میرے نفس یا حسد کا کوئی دخل نہیں تھا۔ آج خلیفۃ المسلمین کا فرمان آیا ہے، میں سناتا ہوں۔ انہوں نے فرمان پڑھ کر سنایا اور کہا، فاتح اعظم، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ اب دونوں اٹھ کر بغل گیر ہو گئے اور سب نے طارق کو مبارکباد دی۔ فریبی عیسائی جناب عبدالعزیز اسونیہ کا انتظام کر کے سرفروشوں کو ہمراہ لے کر طلحہ کی جانب روانہ ہوئے۔ اسونیہ صوبہ مرشیا میں واقع تھا۔ وہ اس صوبے پر عمل اور دخل کرتے بڑھنے لگے۔ جس بستی جس شہر سے گزرے لوگوں نے ان کی اطاعت کی، اس طرح اسلامی خلافت وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ جناب عبدالعزیز ذرا تیزی سے طلحہ کی جانب بڑھے چلے جا رہے تھے۔
وہ اس وقت پہاڑی دروں اور گھاٹیوں کو طے کر رہے تھے۔ ایک روز جبکہ وہ ایک درے سے نکلے تو انہوں نے چند عیسائی سواروں کو دیکھا جو ایک چٹان پر کھڑے تھے۔ جو ہی ان سواروں نے مسلمانوں کو دیکھا وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ جناب عبدالعزیز نے چند شیران اسلام کو ان کے پیچھے بھیج دیا۔ یہ چٹان پر چڑھ کر دور تک ان کے پیچھے بھاگتے چلے گئے مگر ان کا پتہ نہ چلا۔ وہ کسی چٹان یا کسی درے میں ایسے چھپے کہ باوجود کوشش کے ان کا سراغ نہ ملا۔ آخر مسلمان واپس لوٹا اور جناب عبدالعزیز کو ساری بات بتائی، جسے سن کر جناب عبدالعزیز نے کہا، لگتا ہے ان پہاڑوں میں عیسائیوں کا کوئی لشکر چھپا ہوا ہے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام مسلمان اپنی حفاظت کا خیال رکھیں۔ مسلمان ہوشیار ہو گئے اور نہایت احتیاط سے حفاظت کرنے لگے۔ شام کے وقت انہیں ایک عیسائی نظر آیا۔ مسلمانوں نے اسے پکڑ کر جناب عبدالعزیز کے حوالے کر دیا۔ جناب عبدالعزیز نے ایک مترجم کے ذریعے اس سے گفتگو کی۔ جناب عبدالعزیز نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو؟ عیسائی نے جواب دیا، عیسائی ہوں، شہر اوڑبولا میں رہتا ہوں۔ جناب عبدالعزیز، وہ شہر یہاں سے کتنی دور ہے اور قلعے کا حاکم کون ہے؟ عیسائی، قریب ہی ہے اور حاکم تدمیر ہے۔ جناب عبدالعزیز، کیا تدمیر قلعے میں ہے؟ عیسائی، جی نہیں۔ جناب عبدالعزیز، پھر کہاں ہے وہ؟ عیسائی، اسی پہاڑ پر ہے۔ جناب عبدالعزیز، کیا لشکر بھی اس کے ساتھ ہے؟ عیسائی، جی ہاں۔ جناب عبدالعزیز، کیا اس کا ارادہ ہم سے لڑنے کا ہے؟ عیسائی، جی، لیکن وہ سامنے آ کر لڑنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ یا تو آپ کے لشکر کو پہاڑوں اور گھاٹیوں دروں میں الجھا کر اچانک حملہ کر دے یا پھر شبخون مارے۔ جناب عبدالعزیز، اس کے ساتھ لشکر کتنا ہے؟ عیسائی، 3-4 ہزار کے قریب ہے۔ جناب عبدالعزیز، کیا وہ ہمارے لشکر کے کہیں قریب ہی چھپا ہوا ہے؟ عیسائی، جی، بلکہ وہ آپ کے لشکر کے ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے۔ جناب عبدالعزیز، کیا تم مزید کچھ کہنا یا بتانا چاہتے ہو؟ عیسائی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس راستے پر آپ جا رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ راستہ تنگ چٹانوں میں سے گزرے گا جس کے دونوں طرف اونچی چٹانیں ہیں۔ تدمیر اپنا لشکر لے کر چٹان پر چڑھ جائے گا اور بھاری پتھر گرا گرا کر آپ کے لشکر کو کچل ڈالے گا اور تیر اندازوں کی مدد سے بھی حملہ کرے گا۔ جناب عبدالعزیز، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے جسے تم جانتے ہو؟ عیسائی، جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ جناب عبدالعزیز، اچھا، مجھے اس راستے پر لے چلو۔ عیسائی آگے چلا اور جناب عبدالعزیز تمام لشکر کے ساتھ اس کے پیچھے۔ یہ پہاڑ جس پر وہ چل رہے تھے نہایت دشوار گزار تھا۔ درے تنگ اور راستے ناہموار تھے۔ ایک وہ راستہ جس پر اسلامی لشکر چلتا رہا تھا قدرے کشادہ تھا، اور ایک یہ راستہ جس پر لشکر اب روانہ ہوا تھا تنگ ہوتا جاتا تھا، اور اس قدر ناہموار کہ اس سے گھوڑوں کا گزرنا ممکن نہیں تو دشوار ضرور تھا۔ پھر بھی یہ بہادر جوان بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ جناب عبدالعزیز کا خیال تھا کہ آگے جا کر راستہ ہموار ہو جائے گا، مگر جو آگے بڑھتے رہے راستہ مزید تنگ اور ناقابل سفر ہوتا گیا۔ یہ دیکھ کر جناب عبدالعزیز کو شک ہوا۔ انہوں نے عیسائی سے کہا، یہ راستہ تو انتہائی دشوار گزار اور تنگ ہوتا جاتا ہے۔ عیسائی، کچھ دور چلنے کے بعد کشادہ درہ آ جائے گا۔ جناب عبدالعزیز، اچھا، میں چند سواروں کو بھیج کر دیکھ لوں تاکہ… عیسائی نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے جناب، عبدالعزیز نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مجھے تم پر شک ہو گیا ہے۔ عیسائی زر پڑ گیا۔ جناب عبدالعزیز اس کی حالت سے اور بھی کھٹک گئے۔ انہوں نے کہا، تمہاری صورت دیکھ کر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم ہمیں دھوکہ دے کر اس طرف لائے ہو۔ سنو، اگر حقیقت میں تم نے ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو تمہارا آخری وقت بھی قریب آ گیا ہے اور تم خود ہی اپنے مکر کے جال میں پھنس گئے ہو۔ عیسائی لرز گیا مگر فوراً ہی سنبھلا اور اس نے اپنے خوف کو چالاکی کے پردے میں چھپا کر کہا، اطمینان رکھیے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ جناب عبدالعزیز، مگر یہ میرا فرض ہے، میں اب اپنے لشکر کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ انہوں نے چند سواروں کو حکم دیا کہ آگے جا کر راستہ دیکھ کر آئیں۔ جو ہی سوار آگے بڑھے تو عیسائی نے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جناب عبدالعزیز نے اسے فوراً حراست میں لے لیا۔ جب غضبناک نگاہوں سے دیکھا تو وہ سہم گیا، اسے اپنی موت قریب نظر آئی۔ اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم سے فیصلہ رحم۔ جناب عبدالعزیز نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم اسے مانتے ہو کہ ہمیں دھوکہ دے رہے ہو؟ عیسائی، جی ہاں، میں اقرار کرتا ہوں۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عیسائی، تدمیر نے مجھے کہا تھا کہ اگر میں آپ لوگوں کو ورگلا کر ادھر لے آؤں تو وہ مجھے شہر اوڑبولا کا محافظ بنا دے گا۔ یہ سن کر جناب عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا، مکار عیسائیوں،
تم نے یہ نہ سوچا کہ مسلمانوں کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ عیسائی: یہی میری کم عقلی ہے، میں اس کے لیے آپ سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ ابھی جناب عبدالعزیز نے جواب نہیں دیا تھا کہ وہ سوار واپس آ گئے جو راستہ دیکھنے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ راستہ انتہائی دشوار گزار ہے اور اس کے اوپر عیسائی پھر رہے ہیں۔ عیسائی نے کہا: حضور، میں ایک قریب کا راستہ جانتا ہوں جو پہاڑ کے دامن میں جا نکلتا ہے۔ جناب عبدالعزیز نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا: کیا اب بھی ہم تمہارا اعتبار کریں گے؟ عیسائی: حضور، میں اب کی سچ بول رہا ہوں، فریب نہیں دے رہا۔ جناب عبدالعزیز: اچھا چلو۔ عیسائی مسلمانوں کو لے کر چٹان پر چڑھ گیا۔ یہ چٹان اگرچہ انتہائی بلند تھی لیکن اس پر دھاری دار ڈھال تھی جس سے آسانی سے چڑھ کر جایا جا سکتا تھا۔ چنانچہ تمام لشکر چٹان پر چڑھ گیا۔ اس کے دوسری طرف انہوں نے عیسائی لشکر کو پہاڑ پر بکھرے ہوئے دیکھا۔ عیسائی مسلمانوں کو دیکھتے ہی نہایت پھرتی سے دوڑ کر پتھروں اور چٹانوں کے پیچھے غائب ہو گئے۔ اب یہ لوگ دوسری طرف اترے اور کھلے میدان میں جا پہنچے۔ کچھ دور چل کر دن چھپ گیا۔ مسلمانوں نے مغرب کی نماز پڑھی اور خیمے نصب کر کے کھانا تیار کرنے لگے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے کھانا کھایا اور کچھ مسلمانوں کو پہرے پر مقرر کر کے اللہ جانے کتنی دیر سوتے رہے کہ دفعتاً انہوں نے آوازیں سنی: اے دین کے مددگاروں، چلو چلو،